نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ذی الحجہ جو ہے ایک مہینہ ہے اسلام کا، جو کہ آخری منتھ اسلام کا ہے، اس کو بولتے ہیں ذی الحجہ، جس میں حج کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد ہے ذی الحجہ کے 10 ایام جو ہے، ذی الحجہ کے 10 ایام جو ہے، 10 دن جو ہے ایسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم کرو ذکر اللہ تعالیٰ کا ایام معدودات میں، اپوائنٹڈ ڈیز کے اندر، ان میں اللہ کا زیادہ یاد کرنی ہے، وہی اپوائنٹڈ ڈیز ہوتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اچھا جو ہے نا یہ اپوائنٹڈ ڈیز، ان کو کہا جاتا ہے یہ ایام التشریق، یعنی کہ 11 12 اور 13 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کیا ہوتا ہے؟ عید۔ 9 ذی الحجہ کیا ہوتا ہے؟ عرفہ، جس دن جاتے ہیں حاجی صاحب عرفہ، ہے نا؟ ہمیں بتاتا حج کے بارے میں سب کچھ۔ 8 ذی الحجہ ہے وہ کہاں پہ؟ مینا۔ 9 ذی الحجہ یہاں پہ عرفات، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اس چیز میں۔ پھر 10 ذی الحجہ کیا ہوتا ہے؟ عید، ٹھیک ہے؟ فرسٹ عید ہوتی ہے۔ 11 12 13 ہوتا ہے نا، ان کو بولتے ہیں ایام التشریق۔ کیا بولتے ہیں؟ ایام تشریق۔ تو وہی بولتا ہے اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو انہی ایام معدودات، انہی اپوائنٹڈ ڈیز کے اندر، 11 12 اور 13 ذی الحجہ، اسے مراد تفسیر میں وہی بولتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر، جو بھی انسان عمل کرتا ہے نا، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بندے کی وہ عمل جو وہ اس ٹائم پہ کرتا ہے، ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے فرسٹ 10 ڈیز میں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ اور یہ فرمایا ولا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اتنا درجے تک نہیں پہنچتا ہے جتنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنی پہنچتی ہے، لیکن صرف الا رجل خرج بنفسی، سوائے ان وہ شخص جو نکلا اپنا جان لے کے، وہ مالی، اپنی مال لے کے اور جان لے کے، ولم یرجع من ذلك بشیء، اس کے بعد نہ بیچارہ مال لے کے آ گیا اور نہ ہی اپنا آپ لے کے آ گیا، سوائے وہ اتنا خطرناک جو مجاہد ہوگا، ورنہ جہاد کرنے والا بھی اتنا افضل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایسے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جو عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ، جو عرفے کا دن کا روزہ ہے، احتسب علی اللہ، میں گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پہ، ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ وہ اس سے مٹا دے گا میرے پرانے سال کے گناہ، وسنۃ التي بعدہ، اور مٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اگلے سال کے گناہ، ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے ایسے، عرفے کے دن کے روزے سے پچھلے 1 سال کے گناہ اور نئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ادھر سے تھوڑا سا دیکھا تھا۔ اب دیکھو اس والی کتاب ہے، ہاں، یہ بھی اس کی ہے، عمران ایوب لاہوری کی، اشر ذو الحجہ، عیدین، قربانی۔ مجھے تو ہم پڑھنی چاہیے تھی کتاب، چھوڑنا ویسے آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں، اتنا کیسے پڑھا ہوا ہے؟ اشر ذو الحجہ، عیدین، ایک منٹ، دیکھیے جو نا اشر بولتے ہیں 10 دنوں کو، کیا بولتے ہیں؟ 10 دنوں کو۔ تو عشر ذی الحجہ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے عشر ذی الحجہ؟ عشر بولتے ہیں عشر ذی الحجہ، یا ذو الحجہ بولیں گے ہم، یعنی کہ ذی الحجہ کے فرسٹ 10 ڈیز، ابتدائی 10 دن ہیں، جس میں 10واں دن کیا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس دن۔ جیسے کہ والفجر ولیال عشر جو ہے نا، اس کے بارے میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ عشر ذی الحجہ، ٹھیک ہے؟ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد بھی اسی کا قائل ہے، باقی سب کچھ اس میں قائل ہے۔ یہ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی، اتنا کافی ہے نا ہمیں سمجھنے کے لیے کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی اس میں انسان ایک عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس میں نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
نزدیک عمل ٹھیک ہے، بہت زیادہ فضلت والی عمل ہوتی ہے اور محبوب عمل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے. یا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی عمل اس قدر پر عظمت اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے. لہٰذا ان 10 دنوں میں کثرت سے، حدیث میں آ گیا یہ، مسند احمد کی روایت ہے اور مسند مسند عبد بن حمید کی روایت ہے کہ ان ایام میں کثرت سے کہا کرو لا الہ الا اللہ والحمد. آپ ان 10 دنوں میں کیا کیا عمل ہے، ان 10 دنوں میں کیا کیا عمل ہے؟ عمل ہے جو انسان نارمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج تو کر رہی ہے انسان، روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے، یا رکھ کیا پڑا 10 دن تک روزے وہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ انسان، جو انسان کرتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو حدیث میں آ گیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ کہو. اس کے بعد فضیلت عشر ذی الحجہ کے جو وجوہات ہیں، اس نے یہاں پہ یہ لکھا ہے اس میں، کیونکہ اس میں کیوں اتنی فضیلت دی گئی ہے نا، ہر چیز میں ہوتی ہے ریزننگ کیوں فضیلت کیوں ہے. رمضان کو فضیلت دی گئی قرآن سے. اب جو یہ اس کو، یہ فضیلت اس میں اسلام کا ایک بڑا رکن کیا جائے گا، اس کو ہم حج بولتے ہیں نا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس اس اونلی اینڈ اونلی یہی وہ منتھ ہوتا ہے جس میں انسان تمام عبادات جمع کر سکتا ہے. حج بھی کر سکتا ہے، نفل روزے بھی رکھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور ذکر تو کرتا ہی ہے. خاص طور پہ حج مت کر سکتے کہیں پہ بھی، اسپیسیفک خالی اس میں کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اس کی فضیلت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہاں، آپ پتہ ہی نا کہ 90 ذی الحجہ کا جو عرفہ کا دن ہے، اس سے انسان کے 2 سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پاس سے گناہ اور جو آنے والا سال ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے. یہ بھی حدیث صحیح ہے، ابو داود کی ہے، حدیث مسلم میں بھی ہے یہ. ٹھیک ہے. جہاد، ان دونوں کا جہاد دوسرے دونوں کے جہاد سے افضل ہے. اس سے ہم بچ سکے، دیکھیے، کوئی بھی صالح عمل دوسرے دنوں کے جہاد سے افضل نہیں ہے، بلکہ ان 10 دنوں کا جہاد ہی دوسرے دنوں کے جہاد سے افضل ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. اس میں بہت انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، اب میں اتنا پڑھوں گا اب تھک جائیں گے، بولیں گے کیا بول رہے ہیں فلسفی چیزیں. کیا اشر الجزا کے افضل ہے؟ دیکھیے، کیا عشر ذی الحجہ کے روزے رمضان کے روزوں سے افضل ہے؟ صحیح نہیں ہے. کیونکہ نوافل جو ہے وہ کسی بھی صورت میں فرائی سے زیادہ ثواب نہیں رکھ سکتے نوافل. ٹھیک ہے. اس پہ اتنا اطلاع لکھا ہے، اگر میں پڑھوں گا نا اب ڈر جائیں گے پھر، اس لیے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، چھوڑ دیتا ہوں میں. الفرض افضل من النفل، کیونکہ الفرض افضل من النفل یہ قواعد الفقہیہ میں پڑھتے ہیں. یہ یعقوب ابن عبد الوہاب باہیسین نے لکھا ہے. قواعد الفقہیہ میں الفرض افضل من النفل، فرض ہوتا ہے فضیلت والا زیادہ نفل سے. تو عشر ذی الحجہ میں کوشش کرنی ہے جس جو کرنی ہے عبادت کے اندر. ٹھیک ہے، پتہ ہی آپ کو یہ سب چیزیں ہے نا، مطلب دعائیں کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، صدقات کرنے ہیں، ایسے نیک کام کرنے ہیں. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آ گیا کہ وہ عشر ذی الحجہ جب شروع ہوتا تھا وہ بہت سعی کرتے تھے، وہ جدوجہد کرتے تھے اعمال کرنے کے لیے، بہت اسٹرگل کرتے تھے وہ. تو ایام جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. تم کرو یاد اللہ تعالیٰ کو ایام معدودات میں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دن اس سے مراد ہے. یہ امام بخاری رقم 83 کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، یہی اس کی تفسیر کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم کرو یاد اللہ تعالیٰ کو ایام معدودات میں، اپوائنٹڈ ڈیز میں. اس سے مراد یہ 10 دن ہے. یا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دن ہے 10 دن، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے.
لہٰذا تم ان میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا کرو۔ تو صحابہ کا معمول بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے، ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے تھے، اور تکبیریں کہتے ہوئے لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایسا کرتے تھے وہ۔ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اگر مجھے قربانی کی نیت ہے، مجھے قربانی کرنی ہے، تو مجھے نہ بال کاٹنے اور نہ ہی ناخن کاٹنے ہیں، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو گے نا، تو تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہوگا، میں ذوالحجہ کا چاند دیکھ رہا ہوں، میں اب رکھتا ہوں قربانی کا ارادہ، تو نہ مجھے بال کاٹنے ہیں اور نہ ہی مجھے ناخون کاٹنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ آفتاب کا وقت، طلوع آفتاب کا وقت کتنی منٹس تک رہتا ہے آج کل؟ آج کل نہ مائی پریئر ایپ میں لکھا ہوتا ہے، میں دیکھوں گا اس ایپ سے۔ طلوع آفتاب 5:23 شاید، میں دیکھوں گا پھر بھی۔ ہاں 5:23 ہو جاتا ہے طلوع آفتاب، ختم، چڑھ جاتا ہے آفتاب اس ٹائم پہ، کیا بات ہے۔ ہاں تو اس کے بعد میں آپ کو بتا یہ روایت، ہاں یہ پتہ ہی تھی آپ کو یہ چیز بھی۔ اور آپ پتہ ہی نا کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، وہ کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا، پاسٹ 1 ایئر کا گناہ، اور سیکنڈ جو آنے والا سال ہوتا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ وہ بن جاتا ہے۔ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کے لیے روانہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے علاقوں میں ہے، ان کے بارے میں آ گئی ہے نا یہ عرفے کے دن کا روزہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے میں روزہ افطار کر لیا، خود آپ سے، کہ وہ حج کی حالت میں تھے۔ تو یہ باقی ان لوگوں کے لیے جو حج میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کہ ام فضل رضی اللہ عنہ نے آپ سے کی طرف دودھ بھیجا، تو انہیں پی لیا، کب؟ عرفے کے دن۔ ایک دوسری روایت میں آگے کہ جو نا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مقام عرفہ میں عرفے کے دن روزے کے متعلق سوال کیا گیا، مقام عرفہ میں، ٹھیک ہے، عرفات کے میدان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ نہ رکھا، کیونکہ خود نا حج کی حالت میں، آپ سمجھ رہے کہ نہیں یہ چیز؟ تو یہ ہو گیا ایسے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی یہ روزہ نہ رکھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روزہ نہ رکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا، دے آلسو، ان نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا، ان نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ یہ بولتے ہیں کون؟ یہ بولتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ہو گیا ایسے، اتنا کافی ہے، دیکھا الحمد للہ، اس میں کتنا اچھا لکھا ہے، یہ اچھی کتاب ہے راستے والی تھا۔ عشرت الحجہ، عیدین، قربانی، عقیقہ اور عقیقہ، عقیقہ اور نو مولود، نیو بورن سے متعلق مسائل، حافظ عمران ایوب لاہوری۔ لاہوری سیٹ ہی لانا چاہیے سارا، اس میں 33 کتابیں آ جاتی، اور کلانی سیٹ نہیں، لاہوری سیٹ میں آتے ہیں 17 کتابیں، 17 اچھی اچھی کتابیں۔ ان شارٹ وہ 17 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو اسلام کی لگ بھگ اوپر اوپر سے 100% نالج ہو جائے گی نا، 100% نالج بیسک چیزوں کی، وہ 17 کتابیں لانے سے، اور کلانی سیٹ کے 33 کتابیں لانے سے بیسک ساری نالج آپ کو آ جائے گی۔ آپ کو احادیث زبان پہ ہوں گے، ایسے نکالیں گے آپ ریفرنس، ایسے 2 منٹ میں۔ وہ ریفرنس دیکھ کے ہوتی ہے نا، ایسے ہوتا ہے اپنا ہی لکھے گا کہیں، کتاب بنائی ہے اپنی، ریفرنس نیچے لکھی ہوتی، نمبر بھی لکھا ہوتا ہے اس میں۔ اچھا تو یہ ہو گیا ایسے۔ ہاں اچھا، آپ بول رہے تھے، میں نے کیا بولا؟ میں نے بولا تھا آپ سے اب پڑھیں گے ہم تیسری کتاب سے، ہاں میں نے بولا تھا آپ سے کہ جب قربانی کی نیت مجھے ہوگی، مجھے قربانی کرنی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ذی الحجہ کا چاند میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ذی الحجہ آ رہا ہے، تو مجھے نہ بال کاٹنے ہیں اور نہ ہی ناخن کاٹنے ہیں، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت یہی بولتی ہے۔ اب میں دیکھوں گا، ایک منٹ بتانے کا تھا یہ، الأضحية، تلخيص الكتاب، كتاب أحكام الأضحية والزكاة، والزكاة 40 السابع، الطيرة.
वैसे आजकल टाइम नहीं आता पढ़ने का। मैं पढ़ा था ये सारा लगभग 12th क्लास से, जब मुझे छुट्टी मिल गई थी ना, सोचता ना इसके बाद पढ़ ही नहीं पाता था। आजकल पढ़ ही नहीं पाता इंसान। टाइम होता है इंसान को बहुत महदूद, कुछ ज़माने तक फिर टाइम मिलता ही नहीं है। ये किताब था जो मिलता ही नहीं है कहाँ। किताब फ़राइज़, किताब नबी, किताब जिहाद, किताब मनासिक, कुर्बानी की किताब। इंसान में क्या करना है कुर्बानी को? पढ़े कुर्बानी के नहीं, क्या बोलते हैं आप, कुर्बानी पढ़े इसमें? सारे बुक का नाम कम्युनिटी में शेयर कर दीजिए। हाँ इंशाल्लाह मैं आपको कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ। मुझे दिखता ही नहीं है पहले, ये कहाँ गया खुदा। ऐसे इतना काफ़ी था, इतना ही हमें जानना था ज़रूरी। हाँ ये रहा। खुदा, इसमें कितना डिटेल लिखी है। फिर हम देखेंगे अब इसी से। देखिए आप देखेंगे कुर्बानी के बारे में ना, कुर्बानी कैसे करनी होती है, वो सब चीज़ें। पहले देखेंगे हम ईद के मसाइल ना, ईरान के मसाइल। देखिए पता है ना ईरान क्या होता है, दो ईदें। ईद ईद बोलते किससे, ईद बन गया ना आधा या उदू से, यानी कि लौटना या बार बार आने वाला दिन। तो ईद से मुराद है ये दिन, क्योंकि बार बार खुशियां लेके लौटता है, तो इसको बोलते हैं ईद। और जमा इसकी आती है आयाद, आयाद हाँ। तो कुतुब सीर के मुताबिक ये ईद दूसरी हिजरी में मशरू हुई थी यार, 2 हिजरी में मशरू मशरू हुई थी। उस पर ईदें मनाते थे जब रसूल गए ना मदीना, उसके बाद सेकेंड ईयर ईद बनाई गई। लेकिन बाज़ ने ये मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि ईद ईद जो है ना वो हिजरत के पहले ही साल मशरू हुई थी, फर्स्ट हिजरी में ही। आफ्टर हिजरी बोलते हैं या हिजरी, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब पहली बात है, ईद के दिन गुस्ल करना है इंसान को, ठीक है। वो तो पता ही है, हम कहीं ऊपर ऊपर से जो सुर हुआ है, इसमें अब इतना इख्तलाफ लिखा है, आप डर जाएंगे वैसे। लिबास नया पहनना है इंसान को, मुस्ताहब है। और उसके बाद नमाज ईद उल फितर से पहले नमाज ईद उल फितर से पहले फितराना की अदायगी है हाँ? नमाज ईद उल फितर से पहले सदके सदके फितर देना पड़ता है ना, सदके फितर वो देना पड़ता है। और नमाज ईद से पहले कुछ खाना नहीं है इंसान को, एक्सेप्ट खजूरों के। लेकिन कब? जब वो होगा ईद उल फितर में। ईद उल अजहा में कुछ नहीं खाना है, स्टार्ट ही करना है खाना किससे, अपनी कुर्बानी को। वो अच्छा है, मुस्ताहब है, खा सकते हैं, लेकिन मुस्ताहब वही है जो मैंने आपको कहा। भाई आप जितनी किताबें जानते हो और जितने भी बेहतरीन हदीस तफसीर फिक्र की किताबों के। हाँ इंशाल्लाह। तो हम देखिए कुर्बानी के बारे में। नमाज ईद का हुक्म। खुदा, इसमें कितना लिखा है, वैसे नहीं पढ़ा था पिछली बार ये सब कुछ। हम्म, खुदाया, अस्तगफिरुल्लाह। इसमें कितना लिखा है? बराबर 20-40 दिन लगेंगे पढ़ते पढ़ते इसको, तकबीरात ईद के साथ। हम्म, अच्छा ठीक है, कुर्बानी के बारे में थोड़ा सा। कुर्बानी के बारे में इतना लिखा है। ये किताब है ना, लेकिन ये किताब है सारी, मैं भूल गया था। ये रिसाला नहीं है कि इसमें जो इख्तिलाफ लिखा है, इसीलिए इसे हम नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। من ذبح بعد صلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين। इसको टाइम निकालना है अलग से कुर्बानी के लिए। अब पढ़ेंगे हम अपना। देखिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये पढ़ा है नमाज के बाद हाँ। नमाज के बाद क्या क्या जो होते हैं, फिर पता ही ना आपको कि इंसान को पढ़ना है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर सलासन व सलासीन, 33 टाइम्स पढ़ना है ना। सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स,
الحمد للہ 33 ٹائمس، اللہ اکبر 33 ٹائمس، ٹھیک ہے؟ لیٹس کیپ اٹ آن کلاس. ہاں انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے اچھے سے. تو یہ ہو گیا 33 مرتبہ. 33 کتنا ہوتا ہے؟ 99. اور پڑھنا ایک بار کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یا پڑھتے 34 بار کیا؟ اللہ اکبر سیدھے ہی. ہے نا؟ لا الہ الا اللہ پتہ ہی ہے آپ کو، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. لہ الملک، بادشاہ اسی کی ہے. وَلَهُ الحمد، تمام تعریفات کا مستحق وہی ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اومنی پوٹنٹ ہے. دیکھیے اس میں یہاں پہ ایسا لکھا ہے، دیکھیے دا فالوئنگ 3 سور، سور جمع ہے صورتوں کی، یعنی کہ صورتیں جو ہے سوراز. should be recited once after Zohar, Asr and Isha prayer and thrice after Maghrib and فجر پریئر. دیکھیے فجر کے نماز اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نا، آپ کو تین تین مرتبہ پڑھنا ہے کیا؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. لیکن ہر نماز کے بعد خالی ایک مرتبہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اس کا میننگ پتہ ہی ہوگی آپ کو. پھر پڑھنی ہے انسان کو آیت الکرسی. کرسی پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ کرسی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. اس سے مراد عرش نہیں ہے کرسی سے، وہ گیا تھرون عرش. اس کو لکھا ہے ابن عباس نے تفسیر کے اندر، کرسی جو ہے نا اس سے مراد ہے کیا ہے؟ موضع قدمی رب. ابن عباس بولتے موضع قدمی رب، اللہ تعالیٰ کی قدم مبارک رکھنے کی جگہ. اللہ تعالیٰ کی قدم مبارک رکھنے کی جگہ. ایسے نہیں بولا نعوذ باللہ اس کو انسان جیسے قدم ہے، وہ کافر ہے ویسا انسان. لیکن تفسیر میں ہی آیا ہے کہ موضع قدمی رب، اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ. 10 days آف ذی الحجہ کے کوئی اسپیسیفک ذکر ہے ایکسیپٹ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر؟ اسپیسیفک ذکر کچھ بھی نہیں ہے اس میں اسپیسیفسٹی ہوتی نہیں ہے. انسان کر سکتا ہے کچھ بھی ذکر جو چاہے گا وہ. ذکر انسان کچھ بھی کرتا ہے نا. اب یہ خاص آگے الفاظ یہ والے تو یہ زیادہ بولنے چاہیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے قرآن کی جو سب سے زیادہ پاورفل ورس مانی جاتی ہے. شیاطین جن کو نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جن کو حاضر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہم رب کی توحید بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے، اور شرک سے بیزاری بیان کرتے. دیکھیے اسٹارٹ ہی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے. پہلی اللہ، اللہ اکیلا معبود ہے، صرف ایک معبود پر حق، جس کی عبادت کرنا ہم پہ حق ہے، جو مستحق ہے عبادت کا، اس کی اکیلے کی جائے، اکیلے رب کی جائے. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کے. لا الہ الا، سوری، لا الہ الا هو الحی، کوئی بھی نہیں عبادت کے مستحق صرف وہی. کون وہی؟ جو الحی ہے، جو زندہ جاوید ہے، جو سورس آف کانشیسنیس ہے. حی کیا ہوتا ہے؟ حی زندہ جاوید. دنیا میں کون زندہ ہے؟ لیونگ آرگینزمس کے بغیر کوئی زندہ ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. تو جو زندگی ہے نا، زندگی لائف جس کو ہم بولتے دیگر الفاظ میں کانشیسنیس، وہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ ایسا آرگومنٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. مطلب وہ بولتے ہیں جیسے سائنس تھا کیا بولتی ہے کانشیسنس کیسے آ گئی ہے؟ وہ بولتی ہے ایولیوشن جو ہے وہ ایک سلو گریجول پروسیس ہے، اس میں آہستہ آہستہ کانشیسنس آ گئی. ایسے ہی بولتے ایتھیسٹ. یا بولیں گے وہی نیورون جو ہوتے ہیں ان میں سینیپس ہوتا ہے، پھر الیکٹریکل امپلس جنریٹ ہو جاتی ہے، اس سے بن جاتی ہے کانشیسنس. لیکن سوال ہے نا کہ الیکٹریکل امپلس سے کانشیسنس کیسے آ جاتی ہے؟ ایولیوشن ایک پروسیس ہے. وہ بولتا ہے، لیکن وہ مطلب ہاؤنیس بولتا ہے، جیسے ہاؤنیس بولتا ہے، ہاؤنیس ہی بولتا ہے وہ کیسے ہو گیا ایسے. لیکن وہ نہیں بولتا ہے سورس کانشیسنس کا، نہ بول سکتا ہے وہ کیسے ہو گیا. کیسے ہو گیا وہ اگر بولے گا، لیکن کیوں ہو گیا نہیں بولے گا، کہاں سے آئی کانشیسنس؟ جواب بھی نہیں ہے. مطلب آپ کو پتا ہے کیسے بولا ایتھیسٹ کو؟ مطلب میں ایسے بولتا ہوں ایتھیسٹ کو، ساری یونیورس ہی تمہیں ہو گئی، لو تمہارے پاس یونیورس ہے، تم لاؤ کہیں سے کانشیسنس، لاؤ ڈھونڈو. ساری یونیورس تمہیں ہو گئی، جاؤ ڈھونڈو کہیں پہ ریشنلٹی کہاں پہ ہے. عقل، نہ عقل، اس کو ہم بولتے ہیں عقل، اس کو ہم بولتے ہیں لاجک، ریشنالٹی. وہ کہاں سے آ گئی ہمیں؟ ہم کیسے ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کوئی چیز لاجیکل ہے کوئی ان لاجیکل ہے کوئی چیز؟
कि हमें कहाँ से आ गया है। पूरा मैटर देख लो, एक एक एटम देख लो, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो, ढूंढो कॉन्शियसनेस कहाँ मिलेगी। कहीं मिलेगी ही नहीं यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स से बाहर निकलना पड़ता है, ट्रांसेंड करना पड़ता है। तो ट्रांसेंडेंट बीइंग एक है अल्लाह ताला, जो कॉन्शियस है। इससे ज़्यादा बेस्ट ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है, वरना इंसान साबित ही नहीं कर पाएगा। पूरे यूनिवर्स को हाथ में देंगे तो ढूंढो कहाँ पे कॉन्शियसनेस बोलेगा पता ही नहीं। ये बहुत बड़ा आर्गुमेंट है ना। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे अपने नफ्सों के अंदर निशानी है, अपनी कॉन्शियस में निशानी है। मुझे कहाँ से कॉन्शियसनेस आ गई? मैटर ने दी है मुझे, नेचर ने दी है? नहीं, वो तो खुद है ही नहीं रैशनल, खुद है ही नहीं कॉन्शियस। आप समझ रहे? खुद अपने नफ्स पे निशानी है अल्लाह ताला की इंसान को। अफला तुबसिरून, क्या तुम नहीं देखते हो? या मुराद देखने से गौर फिक्र करने वाला देखना, गौर करके देखना। अल हय्युल क़य्यूम, जो जिंदा जावेद है, जो सब कुछ थामने वाला है। ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँग आती है और न उसे नींद आती है। ऊँग क्या होता है? ऊँग, ऊँग होता है शायद छोटी सी नींद, ऐसे हो जाना है ना। स्टम्बल उसको बोलते हैं, स्टम्बल नहीं, क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको? इसने यहाँ लिखा होगा अच्छा कोई लफ्ज़। हाँ स्लम्बर, सॉरी स्लम्बर, स्टम्बल। स्लम्बर, हाँ उसको स्लम्बर भी इसको नहीं आ जाती है। स्लम्बर क्या होता है? छोटी सी नींद आ जाना चाहिए ना, स्लम्बर किसको बोलते हैं? वो शायद छोटी नींद आ जाना। स्लम्बर का मतलब होता है टू बी डीपली अस्लीप, छोटी नींद नहीं, टू बी डीपली अस्लीप। न उसे नींद आती है और न उसे ऊँग आती है, किसको? अल्लाह ताला को। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो उसी का है, उसी का है वो सब कुछ। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु, कौन है जो शफाअत करेगा, जो इंटरसेशन करेगा? इंदहु इल्ला बिइज़्निह, अल्लाह ताला के पास सिवाय रब के इज़्न से। देखिए शफाअत है ना, सिफारिश, ये हो जाएगी ना क़यामत के दिन। इसका इनकार नहीं करना है, बल्कि ये हो जाएगी, हदीस में साबित है। इसे भी किताब लिखी किलानी ने, शफाअत की किताब। मसला है कि शफाअत जो है, ये पता है, ये शफाअत उस्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ये शफाअत करेंगे वो अपने अम्मी अबी तालिब, अपने चच्चे अबू तालिब के लिए। उनको फिर जहन्नम का कम से कम अजाब दिया जाएगा। उनके पैर जहन्नम में डाले जाएंगे। ये गली दिमाग हो, जिससे उनका दिमाग बॉयल हो जाएगा। और ये सबसे कम अजाब होगा जहन्नम में। और ये उनका शफाअत से कम अजाब हो जाएगा। और साथ में जो होंगे ना नेक लोग, मोमिन जो होंगे, या जो शहदा होंगे, सालिहीन होंगे, वो भी करेंगे सिफारिश, वो भी शफाअत करेंगे। लेकिन सिफारिश, वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, अल्लाह ताला फरमाता है कोई भी शफाअत नहीं कर सकता है। कोई वली, बुजुर्ग, पीर, मुर्शिद, फरिश्ता नहीं कर सकता है, कुतुब कोई भी नहीं कर सकते क्या सिफारिश। लेकिन जब रब की रजामंदी होगी, जब रब चाहेगा कि हाँ तुम्हें, तुम करते हो सिफारिश, इल्ला लिमन इर्तज़ा। लेकिन यहाँ से कुरान में एक जगह पे आ गया है कि अल्लाह ताला कभी राज नहीं होता है शिरक से। तो शिरक करने वाले की शफाअत नहीं हो जाएगी, शिरक करने वाले की शफाअत नहीं हो जाएगी, वो शफाअत से महरूम रहेगा। अब यहाँ पे जो ना शिर मुश्रिक क्या कर रहे? वो पुकारते इसी कबर वाले को, कबर वाले प्लीज हमें शफाअत करना। वो शिरक कर रहे होते, उन्हें कहाँ शफाअत कर सकता है ये? अगर मान भी लेंगे वो कबर वाला नेक बुजुर्ग था, कल को होता है वो शफाअत करता, क्योंकि करेंगे मोमिन शफाअत। तो मसला है क्या? तो शिरक कर रहे, ऐसे कहाँ हमें कहीं भी सिखाया गया है? हम बोल सकते हैं या अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता करना, आमीन, वो बोल सकते हैं हम। लेकिन फिर कबर वाले को बोलना अस्सलाम वालेकुम, कबर वाले तुम बहुत अच्छे इंसान थे, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, प्लीज़ मेरी शफाअत फामे करना। ये शिरक है, वो इस्लाम के बाहर निकल जाता है। या अलम मा बैन अयदीहिम, वो जानते हैं जो कुछ उनके सामने है। कौन? अल्लाह ताला जानता है। या अलम, वो जानता है। मा बैन अयदीहिम, जो कुछ इंसानों के सामने है। कुछ उलमा बोलते हैं इससे मुराद है दुनिया। नहीं नहीं, इससे मुराद है आखिरत जो हमारे सामने है। वमा खल्फहम, और जो उनके पीछे, इससे मुराद है दुनिया। इससे मुराद है दुनिया। पहले था इसने क्या लिखा है यहाँ पे नीचे इसको, उस हिसाब से हम देखते हैं। क्या लिखा है इसने? ही नोज वॉट एवर विल हैपन टू हिज क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हेयर आफ्टर। ठीक है, इसने ये लिखा है इन दिस वर्ल्ड, माबैन अयदीम, जो कुछ उनके सामने है। इन दिस वर्ल्ड दुनिया, वमा खल्फहम, जो कुछ उनके पीछे है।
ولا یحیطون بشیء، اور وہ نہیں کرتے احاطہ کسی بھی چیز کا، وہ احاطہ نہیں کر سکتے، وہ انکم پاس نہیں کر سکتے، بشیء من علمی، کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ کے علم میں سے۔ دیکھیے ہمیں اور اپنی کچھ نالج دی ہے نا، لیکن ہم کرتے ساری نالج کا انکم پاس کر سکتے؟ ہے یہ پاسبل؟ کسی حد تک کتنے سارے علوم بنائے انسانوں نے، ہے نا؟ آپ دیکھیے سائنس ہے، فلوسفی ہے، سائیکالوجی ہے، پولیٹکس ہے، سوشولوجی ہے، جغرافی ہے، انجینئرنگ ہے، باقی باقی سبجیکٹ، یہ علم ہمیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نہیں، لیکن ہم تک کرتے پھر بھی احاطہ سارے کے سارے علم کا، الا بما شاء، سوائے جتنا وہ چاہے گا اتنا۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے علم کے ادراک کے باہر ہے، ہماری پرسیپشن کے بیونڈ ہے، اور جنہیں ہم بولتے ہیں غیبیات، جن پہ ہمیں ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ اس یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس یہاں پہ لکھا ہے کہ نو شل nor shall they encompass anything of his knowledge except that which he wills۔ جتنا رب چاہتا ہے علم دینا بندے کو، اتنا ہی بندہ علم حاصل کر سکتا ہے، اس کے باہر وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہے۔ مطلب ہمیں جو ہے نا، جو ہماری کریٹل کیپیسٹی ہے نا، ہمیں کس نے دی ہے؟ ہمیں کیوں ایک لمٹ تک ہوتی ہے ریشنلٹی؟ ہم بولتے اس لمٹ تک میں سوچ پاتا ہوں، اس کے بعد میں سوچ نہیں پاتا ہوں، ہے نا؟ اب سوچنا آپ کی ریشنلٹی میں لمٹس ہے، یہ بات سوچیں آپ اس چیز کو، ہماری عقل میں لمٹس ہے۔ تو اس لیے ہمیں نشانی ملتی ہے کہ ہم بندے، ہم سلیوز ہیں کسی ذات کے، ہے نا؟ کیونکہ ہم پورے فری نہیں ہیں۔ انسان بولے گا میں پورا لبرل ہوں، لبرل مائنڈیڈ، پورا جو مجھے کریٹیکل تھنکر ہوں میں، جو سوال آئے گا وہ میں کر سکتا، میں فری تھنکر ہوں۔ نہیں ہو فری تھنکر، آپ کو لمٹ سے ریشنلٹی میں، کہیں پہ آپ اسٹاپ کر دو کس جگہ پہ۔ تو اسی لیے اس میں بھی نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارا ایک رب ہے جس نے ہمیں لمٹ سیٹ کیا ریشنلٹی کا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان، وسعت دی ہے اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو، یعنی کہ اس کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو؟ ہز کرسی ایکسٹینڈس اوور دا ہیونز اینڈ دا ارتھ۔ ہاں، اس نے وسعت لی ہے، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کے اوپر، کیونکہ دیکھیں پہلے کیا ہے؟ زمین و آسمان، زمین و آسمان کیا ہو گیا؟ جو ہے نا، جو ہماری جو پلانٹ جتنے بھی ہے، جتنے بھی سیلسٹل باڈیز ہے، اور آسمان کس کو بولتے ہیں؟ جہاں پہ یونیورس اینڈ ہو جاتی ہے، مانی اب وہی جہاں پہ یونیورس اینڈ ہو جاتی ہے اسے بولتے ہیں آسمان، کیونکہ کوئی بولے گا یونیورس جو ہے وہ انفینٹ اسپیس ہے دنیا میں، وہ پاسبل ہے ہی نہیں، کیونکہ انفینٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے دنیا میں، بتا کرتا ہے ایگزسٹ نہیں کرتا ہے انفینٹ ایگزسٹ۔ آپ بولیں گے کیسے؟ اس کا پروف کیا ہے؟ دیکھیے انفینٹ پلس ون کتنا ہوتا ہے؟ انفینٹ۔ انفینٹ پلس انفینٹ کتنا ہوتا ہے؟ انفینٹ۔ انفینٹ اس لیے ایگزسٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ صرف میتھمیٹیکل ازمپشن ہے۔ اب دیکھیے اس میں فرق پڑ رہا ہے انفینٹ میں کچھ؟ ون سے نہیں، پھر بھی انفینٹ ہی رہ رہا ہے، کیونکہ انفینٹ جو ہے وہ میتھمیٹیکل ازمپشن ہے، ازیوم کیا ہم نے ایکویشن سالو کرنے کے لیے کہ انفینٹ کوئی چیز ہے، ان ریالٹی میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے انفینٹ، ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے انفینٹ، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی میتھمیٹیکل فلوسفیکل پروف نہیں ہے کہ انفینٹ ڈز ایگزسٹ، کچھ بھی نہیں ہے پروف، زیرو پروف نہیں ہے۔ تو اگر انفینٹ کے بارے میں کوئی پروف ہی نہیں ہے تو یونیورس انفینٹ نہیں ہو سکتی، یونیورس جو ہے اس کے لمٹس ہوں گے، اس کی باؤنڈریز ہوں گے، تو اسے ہم بولتے ہیں کیا؟ آسمان، کینوپی، جہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو زمین و آسمان، آسمان کتنے ہیں؟ سات۔ کوئی بولتا ہے اس سے مراد ہے وہ ٹراپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، وہ جو اسپیئر ہے، تو کیا بکواس لگتے ہیں کچھ نہ، یہ کرتے ہیں ایسی تفسیر اس کو، یہ پاگل ہی ہے، حماقت ہے یہ سب چیزیں، اپنا ہی لکھا انہوں نے، سات آسمان سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک ہے نا یونیورس، جہاں تک ہماری عقل جاتی ہے، جہاں تک سائنس بول پاتی ہے یونیورس، جہاں تک بولتی ہے سائنس امیجنری یونیورس یہاں تک ہے، وہاں تک مانیے پہلا آسمان ہے، پھر ایسے سات آسمان ہے نا، اور ساتوں آسمانوں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش، عرش مانیے آپ مخلوق، مخلوق پہ ڈھکن ہے ایک، ساری مخلوق پہ ڈھکن ہے گا عرش۔ عرش بھی خود کیا ہے؟ مخلوق، پہلے عرش نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا ہے، وہ ایک مخلوق ہے، کیونکہ حضرت مت ہے یہ عرش کی حاجت، وہ تو رب ہے، وہ تو انڈیپینڈنٹ بینگ ہے، وہ محتاج ہے ہی نہیں کسی ذات، کسی چیز کی۔ تو عرش کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ کیسے عرش پہ بیٹھا ہے؟ انسان کی طرح بیٹھا ہے کرسی پہ؟ یہ سوال کرنے والا بدعتی ہے،
اس پہ اس کی کیفیت بیان کرنے والا کافر ہے، وہ کافر، جو بولے گا اللہ تعالیٰ عرش پہ ویسے ہی ہے جیسے میں کرسی پہ ہوتا ہوں، وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے رب کے ساتھ، رب کی کیفیت ہی بندوں کے ساتھ اس نے مثال دی رب کو بندوں کے ساتھ. لیس کمثلہ شیء، رب جیسی کوئی ذات ہی نہیں ہے، وہ هو السمیع البصیر، وہ ہر چیز سننے والی اور دیکھنے والی ذات ہے. اب جو ہے نا کرسی، اس کے بارے میں لکھا ہے تفسیر میں ابن عباس، اس میں سے بہت اختلاف ہوتا ہے، پڑھتے عقیدت تحاویہ واسطے میں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ زیادہ صحیح رہا یہ کہ اس سے مراد ہے موضع قدمی رب، اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک رکھنے کی جگہ، وہ ہے کرسی. ولا یعود حفظهما، اور اب کو نہیں تھکا آتی ہے ان کی حفاظت. وهو العلی العظیم، وہ علی ہے، وہ بلند ہے، وہ عظمت والا ہے. تو رب کے بارے میں کہا جا رہا ہے رب کون ہے؟ رب تھکتا نہیں ہے زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے. اتنا اتنا زیادہ کمپلیکس میکینزم پوری یونیورس کا، یہ تھامنے والا کون کون ذات ہوگی آپ سوچیے. وہ تھک جائے گی اس کو پریزرو کرنے سے. ہی فیلز نو فٹیگ ان گارڈنگ اینڈ پریزرونگ دیم. اس سے کیا تھکاوٹ آ جائے گی ان کو پریزرو کرنے سے، گارڈ کرنے سے، کیونکہ وہ العلی العظیم، وہ بہت عظمت والا اور بہت بلند ہے. آ، شاید یہ ہے اس کی مثال کچھ ایسے، کچھ موسیٰ علیہ السلام کی مثال. اگر کسی انسان کے سر پہ ہوں گے بہت سارے نا، یہ ہوں گے کیا، پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، میں ایسے بولوں گا مانی میں انسان ہوں، میرے سر پہ کیا ہے، پانی کی گلاس بہت سارے بہت سارے، میں ایسے رہ رہا ہوں. میں کب تک ایسے رہ پاؤں گا؟ گلاس کو رکھ پاؤں گا اپنی جگہ پہ؟ تھک جاؤں گا نا ایک ٹائم پہ، پھر میں ایسے رہوں کہ گلاس اڑ جائیں گے. تو یونیورس کیسے رہ پا رہی ہے ایک جگہ پہ؟ اس لیے جو فائن ٹیوننگ نا، فائن ٹیوننگ یہ انسان کو کرتے ہیں نا پریشان. فائن ٹیوننگ آرگومنٹ خطرناک آرگومنٹ ہے. فائن ٹیوننگ کیسے یونیورس میں آ رہی ہے؟ بائی چانس تو ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پروبیبلٹی کے حساب سے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ بائی چانس یہ ہونا یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے جو اینتھروپک پرنسپل پڑھتے ہیں، اس میں اینتھروپک پرنسپل وہ بولتا ہے کہ زیرو پاسبلٹی ہے، زیرو پاسبلٹی ہے کہ یہ بائی چانس ہو گیا ہوگا. تو یہ سمجھ لیں انسان کو. یہ تھی آیت الکرسی. اس لیے کیوں انسان بچ جاتا ہے شیاطین سے، جنوں سے؟ کیونکہ اس میں رب کی کبریائی بیان کی گئی ہے، رب کی عظمت بیان کی گئی ہے. رب کون ہے؟ سچ میں سوچ رہے ہیں انسان کو رب کون ہے؟ رب کی ذات کتنی عظیم ذات ہے. اس سے بولتا تھا نا، اس سے بولتے ہیں ہمارے اسلاف، لا تنظر الى صغر الذنوب، تم مت دیکھا کرو کہ میں نے چھوٹا سا گناہ کیا، مسئلہ نہیں ہے. ولكن انظر من عصیت، تم دیکھو تم کتنے عظیم رب کی نافرمانی کرتے ہو. اس سے گناہ بھی بنتا ہے، اس سے چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ تم گناہ چھوٹا ہے لیکن تم عظیم رب کی نافرمانی کرتے ہو. تو اس سے ہمیں باز آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ